سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 200 تک 5 آیات کریمہ جو اس سورہ مبارکہ کی آخری 5 آیات ہیں وہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ ان 5 آیات کریمہ سے پہلے 6 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مالکیت، توحید اور اپنی قدرت کو بیان کر کے اہل عقل و خرد، وہ لوگ کہ جن کے دل اور دماغ اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا اور ان کی مناجات اور دعاؤں کا ذکر کیا کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرتے رہتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنی خطاؤں سے خطاؤں کو مٹانے کی درخواست کرتے رہتے ہیں اور پروردگار سے قیامت کے دن نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی تمنا کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ان کی دعاؤں کا ذکر فرمایا، پھر اپنی طرف سے قبولیت کا ذکر فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور میں نیک عمل کرنے والوں کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ نیک عمل کرنے والا مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اس بات کا تذکرہ پچھلی 6 آیات کریمہ میں ہمارے سامنے آ چکا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت، راہ خدا میں ستائے جانے والے، تڑپائے جانے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کرنے کے والے اور راہ حق میں شہید ہونے والوں کے مقام اور مرتبے اور اجر کو بیان فرمایا کہ ان کے لیے جنات ہیں اور اللہ کے ہاں ان کے لیے جو اجر اور ثواب ہے وہ بہت بہتر، بہت اعلیٰ، بہت عمدہ ہے۔ اس سب کے بیان کرنے کے بعد اب تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ جو لوگ اس دنیا میں صاحب مال و متاع ہیں اور اونچی اونچی شانوں والے ہیں، بڑے بڑے منصبوں والے ہیں، آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو ہمیں امریکہ اس میں سر فہرست نظر آتا ہے۔ اگر ہم صنعت و حرفت کو دیکھیں تو ہمیں جاپان اس حوالے سے بہت آگے نظر آتا ہے۔ ہم انجینئرنگ کو دیکھیں تو ہمیں اس حوالے سے جرمنی اور برطانیہ اس میں بہت آگے نظر آتے ہیں، لیکن مسلم ممالک یا مسلم امہ اس حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ معاشی اعتبار سے اس وقت پوری دنیا میں معیشت پر قبضہ یہودیوں کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا پر جو تسلط ہے ویٹو پاور کے اعتبار سے وہ کفار کے پاس ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو ذہنی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی کلچر کے اعتبار سے اگر کسی کو غلبہ حاصل ہے تو وہ کفریہ طاقتیں ہیں۔ لہٰذا ان تمام صورتوں کو جو اب موجود ہیں، اس کو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی کی طرف، آج سے 1400 سال پیچھے کی طرف، تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا قیصر اور کسریٰ، 2 بڑی سلطنتیں اور ان کی پاور اور ان کا ایک اقتدار اور ان کا ایک غلبہ، وہ بھی آپ کو وہاں پر نظر آئے گا۔ عین ایسے حالات میں کہ جب مشرکین مکہ بھی اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی افرادی قوت کے اعتبار سے، مالی قوت کے اعتبار سے، حیثیت مالیہ کے اعتبار سے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت بڑھ کر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان اس وقت بہت تنگ دست ہیں۔ دوسری طرف آپ اس وقت کی دوسری بڑی طاقت جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی تھی وہ یہود کی طاقت تھی۔ یہودی اس وقت بھی مالی اعتبار سے بہت اسٹرانگ اور بہت مضبوط تھے۔ تیسرا، اس وقت جو بڑی طاقت تھی وہ روما سلطنت تھی جو کہ عیسائیوں کی تھی۔
اور عیسائی بھی اپنی مالی اور دنیاوی حیثیت کے اعتبار سے بہت ہی صاحب حیثیت اور بہت ہی صاحب مرتبت تھے۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے لوگوں، میں یہاں مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ویسے تو یہاں پر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ کو یہ لوگ، ان لوگوں کا چلن پھرن، ان لوگوں کا سرمایہ، ان لوگوں کی طاقتیں، ان لوگوں کی دنیاوی حیثیت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ لیکن کہا حضور علیہ السلام سے کہا گیا، لیکن آپ کی ذات کو مخاطب بنا کر کے اصل میں امت کو سمجھایا گیا۔ اس لیے میں نے مفہوماً یہ عرض کیا کہ قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے مخاطب، سن اس بات کو کہ کفر کی جو آپ کو ریل پیل مالی اعتبار سے نظر آ رہی ہے، کفریہ طاقتوں کی جو آپ کو غلبے کی ایک صورت اور کیفیت نظر آ رہی ہے، جس دور میں بھی، خواہ وہ قرون اولا کے دور میں، خواہ وہ آج کے دور میں، یا قرب قیامت کے دور میں دجالی فتنہ، یہ تمام کے تمام جو صورتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں غلبے کی، یہ ساری کی ساری غلبے کی صورتیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیں، آپ کے دل میں شک پیدا کر دیں، آپ کے دل میں وہم پیدا کر دیں کہ جی یہ کافروں کے پاس تو بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، کہیں یہ اللہ کے قریب تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ کے مقبول تو نہیں بن گئے، کہیں اللہ کی نظر رحمت ان کی طرف تو متوجہ نہیں ہو گئی، کہیں اللہ ہم سے روٹ کر کے ان کی طرف تو متوجہ نہیں ہو گیا، بات سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ تو کہیں ان کی دولت اور ان کا سرمایہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ پہلی بات یہ سمجھائیے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ بعض اوقات کافروں کو مہلت دیتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن پاک نے بار بار کیا ہے۔ صرف مہلت ہی نہیں دیتے بلکہ ان کی خواہش اور ان کی تمنا سے بھی بڑھ کر، اور بعض اوقات حالات ان کے حق میں اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ کوئی مقربین الہی ہو گئے۔ ایسا ہوتا نہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ کافر کو اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ دنیا میں مہلت عطا فرما دیں، اتنی زیادہ دنیاوی آسائشیں عطا فرما دیں کہ کافر ان میں گم ہو کر کے اپنے کفر کی دلدل میں خوب دھنس جائے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہی چیز دجال کو حاصل ہوگی کہ جو بنجر زمین سے کہے گا سرسبز ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ اب دیکھنے والے کو مغالطہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کے قریب ہے، بلکہ وہ تو دعویٰ کرے گا الوہیت کا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کے اسی عمل کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ اس کے دعوی خدائی کو قبول کریں گے، اس کے دعوی خدائی کو قبول کریں گے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، زندوں کو مار دے گا۔ لیکن یاد رکھیے سارے مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، سارے مردوں کو، سارے زندوں کو مار نہیں دے گا، بلکہ اکا دکا کچھ واقعات ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ جب ایک زندہ سے کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا، پھر اسے کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اب تیسری دفعہ پھر لوگوں کے اوپر اپنی الوہیت اور خدائی کو واضح کرنے کے لیے کہے گا دیکھو اگر تم چاہو تو میں ابھی بھی اس کو مار سکتا ہوں، پھر سے مار سکتا ہوں۔ اب جب وہ دوبارہ دوسری دفعہ کہے گا مر جا، اللہ اس کے ہاتھ سے اس کے معاملے کو، اس کی جو ظاہری صورت ہے اس کو ختم فرما دیں گے، وہ جو استدراجی کیفیت ہے اس کو مٹا کر کے اب اس کو ایک عام کیفیت میں لے جائیں گے، پھر اس کا حکم نہیں چلے گا، پھر اس کا حکم نہیں چلے گا، اور یوں وہ رسوا ہو جائے گا، یوں وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور اللہ نے چونکہ رسوا کرنا ہے، بہرحال استدراج ہر دور میں کفریہ طاقتوں کے پاس رہا۔ آج اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر دنیا کی کفریہ طاقتیں آگے ہیں، صنعت و حرفت میں کفریہ طاقتیں آگے ہیں، اگر انجینئرنگ میں اور ڈاکٹریز میں اگر کفریہ طاقتیں آگے ہیں، تو ہمیں اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جناب چونکہ کافر بہت آگے ہیں تو لہذا شاید وہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ نہیں، اللہ کی قربت کا یہ معیار نہیں ہے، دنیا اللہ کی قربت کا معیار نہیں، بلکہ اللہ کی قربت کا معیار تو اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ کافروں کا سرمایہ کے اعتبار سے آگے بڑھ جانا آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ ایک بات ختم۔ اب اگلی بات، اس کے مقابلے میں ایسی کفریہ طاقتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان اہل تقویٰ کا ذکر فرمایا کہ جو
اللہ کے لیے اپنے اوصاف اور اپنے کمالات اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، ان کا ذکر فرمایا، اور ان کے لیے جنت کے نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اخروی طور پر ان کے مقام اور درجے کا ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، یہ اللہ کے، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یہ بیان کر کے پھر کفریہ طاقتوں میں سے یا کافروں میں سے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا خاتمہ کفر پہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رشد و ہدایت سے نوازا۔ پہلے وہ کافر تھے، پہلے وہ اہل کتاب میں سے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمت ایمان سے نوازا۔ اس کے پس منظر میں علماء نے لکھا ہے نجاشی بادشاہ کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف یہ تشریف لے گئے، یہ کچھ افراد تھے۔ پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ ہجرت کر کے کچھ لوگ اور گئے، اور ان کی تعداد 82 کے قریب تھی۔ ان افراد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجات بھی تھیں۔ حضرت عثمان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ حضرت جعفر طیار کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کی محنتوں سے، ان کی کاوشوں سے، ان کی جدوجہد سے نجاشی بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ نجاشی بادشاہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، جو کہ مذہباً پہلے عیسائی تھا۔ اچھا، یہ لوگ ہجرت کر کے جب وہاں گئے تھے تو وہاں پر پہلے سے مسلمان کوئی نہیں تھا، پھر ان کی وہاں محنتوں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، یا کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور وہ واپس پلٹ کر کے مکہ مکرمہ آ گئے۔ یہ لوگ مہاجرین واپس پلٹ کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، اور پیچھے جو وہاں پر موجود تھے وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر نجاشی بادشاہ اکیلا رہ گیا۔ نجاشی بادشاہ نے اس وقت ایک قافلہ بھیجا تھا جو کہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس میں 32 کے قریب افراد تھے۔ لکھا ہے کہ خود نجاشی کا بیٹا بھی اس میں موجود تھا، اور یہ سارے لوگ وہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اس نے حبشہ سے روانہ کیا مکہ مکرمہ کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر کے آپ علیہ السلام سے ملاقات کریں اور یوں شرف صحابیت حاصل کریں۔ یہ سفر ان کا جو تھا بحری راستے سے تھا، یعنی سمندری راستے سے انہوں نے سفر کیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی ڈوب گئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ رائے حق میں شہید ہو گئے۔ مرتبہ شہادت تو پا گئے، مرتبہ صحابیت نہ پا سکے، لیکن اللہ کے ہاں رتبہ اور مقام وہ ایک پکے اور مخلص مومن کا ان کو حاصل ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام میں سے جو افراد مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے واپس آ گئے، اور ادھر مسلمان باقی نہ رہے، جو مسلمان تھے وہ کشتی میں ڈوب کر کے شہید ہو گئے، نجاشی بادشاہ ہی باقی رہ گئے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہوا تو کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عیسائیوں نے اپنے ہی انداز میں ان کی تدفین کرنا چاہیے، ان کے معاملات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، آ کر کے عرض کی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ نجاشی بادشاہ آپ پر ایمان لے آیا ہے اور وہ مسلمان ہے۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا، لیکن وہ حاضر نہ ہو سکے۔ آپ چونکہ اب وہ انتقال کر گئے، آپ ان کا جنازہ پڑھنے کا اہتمام فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 صفیں، مدینہ منورہ میں 2 صفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا کھڑی کی، اور یوں آپ نے ان کا جنازہ پڑھا۔ اب اس جنازے کے حوالے سے 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ غائبانہ جنازہ تھا، اور دوسری رائے جو مسلمہ رائے ہے وہ یہ ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر دریچے کھول دیے تھے، وہ تمام تر پردے ہٹا دیے تھے جو حضور کے اور نجاشی بادشاہ کی میت کے درمیان تھے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا کہ بیت المقدس یا بیت المقدس کی جو مسجد اقصیٰ ہے، اس مسجد اقصیٰ کے حوالے سے
مشرکین مکہ نے سفر معراج کے بعد سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ایسے ایسے وہاں گیا، آپ بتلائیے وہاں کھڑکیاں اور دروازے کتنے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فی الفور سامنے سے سارے دریچے کھول دیے، اور یوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے سامنے مسجد اقصیٰ کو دیکھ رہا تھا، اس کے دروازوں کو میں نے گنا، اس کی کھڑکیوں کو میں نے گنا اور گن کر کے ان کو بتا دیا۔ جیسے یہاں سے پردے ہٹا دیے گئے، بالکل اسی طرح حبشہ اور مدینہ کے درمیان کے سارے فاصلے اور سارے پردے ہٹا کر کے ان کی میت کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یوں آپ نے جنازہ غائبانہ نہیں پڑھایا، بلکہ آپ کے سامنے معجزاتی طور پر ان کی میت سامنے تھی، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ اگر اس کو فرض کر لیں کہ فرض کریں کہ اگر میت سامنے نہیں تھی، غائبانہ ہی پڑھایا، تو تب بھی یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ کسی نے نہ پڑھا ہو، اس کا جنازہ کسی نے بھی نہ ادا کیا ہو، تو اس مسلمان کا غائبانہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، یہ اس آدمی کے لیے جس کا جنازہ نہ ہو، لیکن جس کا جنازہ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا ہو، اس کا غائبانہ جنازہ یا اس کا اس طرح جو ہے وہ جنازہ پڑھنا کہ ایک شہر لاہور میں ان کا انتقال ہوا، آپ سیالکوٹ میں کھڑے ہو جائیں جناب جنازہ پڑھنے کے لیے، جیسا کہ اب ایک رواج بن گیا ہے، ہاں جی، کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب آؤ جی جنازہ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جنازہ ایک مبارک عمل ہے اور فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت نجاشی رحمہ اللہ، ان کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ نے دولت ایمان سے نوازا، دولت ایمان سے نوازا، وہ ان کی طرح نہیں کہ جو کفر کی دلدل میں پھنستے ہی چلے گئے، بلکہ وہ اس دلدل سے باہر نکلے اور ایمان کی دولت انہوں نے حاصل کر لی۔ ایسے ہی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ 32 افراد جو نجاشی بادشاہ نے بھیجے اور راستے میں ان کی کشتی ڈوب گئی، یا اس طریقے سے روما سلطنت سے آئے ہوئے بہت سارے عیسائی جو کہ مسلمان ہوئے، تقریباً ان کے قافلوں میں سے ایک قافلے کا ذکر آتا ہے کہ اس میں 44 لوگ تھے جو عیسائی تھے اور مسلمان ہوئے، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، پہلے وہ عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو پہلے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے، کسی اور سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 وہ آدمی کہ جس نے اپنی لونڈی کی صحیح تربیت کی ہو اور تربیت کرنے کے بعد پھر اس کو آزاد کر دیا ہو، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے نکاح کر لیا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو دوہرا اجر ملے گا، اس آدمی کو ایک اس لونڈی کی صحیح تعلیم اور تربیت کے اہتمام کا، اور دوسرا اسے آزاد کرنے کے بعد اس کے ساتھ نکاح کا، کہ ایک لونڈی کو یہ مقام عطا کر دیا کہ مالک نے جسے آزاد کیا اسی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں، آج کے دور میں ایک فیکٹری کا مالک، ایک صاحب ثروت، ایک رئیس آدمی اپنی کسی ملازمہ کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، عام بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنی آزاد کردہ لونڈی کو اگر اپنے نکاح میں کوئی آدمی لے آتا ہے تو بڑی بات ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو دوہرا اجر ملے گا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو پہلے کسی اور مذہب میں تھا، یعنی عیسائی تھا یا یہودی تھا، پھر میری آمد کے بعد، میری بعثت کے بعد میرا دین جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس دین کو قبول کیا، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ تو یہ دوہرے اجر والے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی یہاں پر ان کا یہ ذکر ہے، فرمایا ایسے لوگ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے، اور یہ خشوع اور خضوع رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری اور آخری بات، آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 اصول کامیابی کے بیان فرمائے، اور یہ جو آخری آیت ہے یہ آیت کریمہ پوری سورہ مبارکہ کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ پوری سورہ مبارکہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں انہی مضامین کا خلاصہ اس آخری آیت کریمہ میں بیان ہوا، اس کو ہم انشاءاللہ ترجمے کے اندر جو ہے وہ بیان کریں گے۔ دیکھیں، فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ فریب میں ڈالے آپ کو پھرنا ان لوگوں کا کہ کافر ہوئے بیچ شہروں میں۔ دوسری یہ تحقیق اردو ہے، اس کا بتائیں۔
اے محبوب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بظاہر خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حقیقت میں یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے۔ قرآن پاک نے اس طرح بہت سارے مقامات میں اس طرح کا انداز اختیار کیا۔ مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا نماز صرف حضور پر فرض ہے؟ کیا قربانی صرف حضور کے لیے واجب ہے؟ نہیں، آپ کو کہا گیا، اصل میں آپ کی وساطت سے امت کو بتایا جا رہا ہے، آپ کی وساطت سے امت کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ایسے یہاں پر بھی مخاطب آپ کو بنایا گیا، لیکن سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ امت کو۔ امت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی اقتدار، غلبہ، ان کی شہرت، ان کی یہ سارے معاملات کہیں آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اگلی بات فرمایا متاع قلیل، یہ جو ان کا چلنا پھرنا ہے، یہ ان کا جو اقتدار اور غلبہ ہے، فرمایا یہ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی چند دنوں کی تو بات ہے، چند دنوں کا تو غلبہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے ان کے لیے نقصان ہے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کیوں؟ اگر یہ لوگ ان کا اقتدار اور ان کا غلبہ اسی طرح رہا، لیکن یہ کفر کی حالت میں مر گئے، ان کا اقتدار اور ان کا غلبہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے مقابلے میں فرمایا لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے۔ نزلا من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، یعنی اللہ ان کا میزبان ہے اور یہ ان کے مہمان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے یہاں وہ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، نجاشی بادشاہ، صہیب رومی، حضرت عبداللہ بن سلام، وہ تمام لوگ جو عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے، یہودیت سے اسلام کی طرف آئے، ان کے متعلق فرمایا کہ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں۔ ان کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، پھر آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لے آئے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب وہ مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ توجہ فرمایا خاشعین للہ، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے احکامات کو بیچتے نہیں، اللہ کے احکامات کو بیچتے نہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، یعنی جن کا اجر اللہ کے ہاں بالکل تیار ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے۔ یہ بات ختم ہو۔ اب آخری آیت کریمہ ہے۔ آخری آیت کریمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں صورتیں زہراوین ہیں، یعنی دونوں چمکنے والی صورتیں ہیں، اور ان کو قرآن مجید کی بڑی چمکنے والی دمکنے والی صورتیں قرار دیا، اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ ان دو صورتوں کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو ان کے پر ایمان لانے والے ہوں گے، جو ان پر عمل کرنے والے ہوں گے، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں اس آدمی کے لیے خیمے کی صورت میں، چمکتے دمکتے خیمے کی صورت میں ہوں گے، اور اپنی روشنی میں اس آدمی کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کو محبوس کر کے یا اپنی روشنی میں رکھ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر کریں گی اور فریاد کریں گی یہ دو صورتیں کہ پروردگار یہ ہمیں پڑھنے والا تھا، ہم پر عمل کرنے والا تھا، ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا، ایمان رکھنے والا تھا، پروردگار ان کے لیے تو رحمت کے فیصلے فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور ان کی برکت سے وہ آدمی جو ان پر عمل کرنے والا، پڑھنے والا اور ان کے پر ایمان لانے والا، اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں زہراوین ہیں، چمک دمک اور روشنی پیدا کرنے والی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت کریمہ میں یعنی آیت نمبر 200 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فلاح اور کامیابی کے اعتبار سے، فلاح اور کامیابی کے لیے 5 باتیں، 5 اصول، 5 ضابطے بیان فرمائے۔
لیکن ان ضابطوں اور اصولوں کو ہم پہلے بارہا پڑھ چکے ہیں. میں صرف اشارہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ان 5 اصولوں کا تعلق پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ ہے. پہلی بات یہاں یہ سمجھائی گئی یا الذین آمنو، ایمان والا، یعنی گویا کہ حالت کفر سے نکل کر کے حالت ایمان میں آنا یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. کامیابی کی بنیاد ایمان ہے. کامیابی کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. ایمان کے بغیر کامیاب، خدا کی قسم انسان ساری زندگی فلاحی کام کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، سماجی کام کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی ساری محنت اکارت اور ضائع ہو جائے. میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ کا بیت اللہ کی تعمیر کرنا معمولی عمل نہیں تھا. اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق اس زمانے کی سب سے زیادہ تقوی اور سب سے زیادہ خشیت والی بات تھی جو انہوں نے اس وقت طے کی کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال میں سے جو حلال مال ہے، ان کے ذہن کے مطابق جو حلال مال ہے وہی یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جمع کرے گا. کوئی آدمی حرام مال جمع نہیں کرے گا. یہ ان کے تقوی کی بات تھی، یہ ان کی خشیت کی بات تھی، لیکن ان کا وہ تقوی، ان کی وہ خشیت ان کی ذات کے اعتبار سے تھا، ایمان کے اعتبار سے نہیں تھا. اسی لیے قرآن پاک نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تمہارا حجاج اکرام کو پانی پلانا اور تمہارا بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ ایمان والے کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا کام، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب بیت اللہ کے قرب و جوار میں پانی کا وافر انتظام نہیں ہے، باقاعدہ انتظام نہیں ہے، صرف زمزم ہے، اور زمزم کو بھی اس انداز میں نہیں مطلب اس کو مرتب کیا گیا جس انداز میں آج موجود ہے. پھر آنے والے لوگوں کو جبکہ وہاں پر اس زمانے میں سہولیات کا بالکل نام و نشان نہیں، فقدان نہیں، نام و نشان نہیں ہے، ایسے حالات میں لوگوں کا اکرام کرنا اور ان کو پانی پلانا، کھانے کا انتظام کرنا، جہاں پر کوئی رہائشی سسٹم نہیں، جہاں پر کوئی سرائے نہیں، جہاں پر کوئی ہوٹلز نہیں، جہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں، آنے والے لوگوں کا اکرام کرنا یہ بہت بڑی قربانی کی بات تھی بیت اللہ کی تعمیر کو. لیکن فرمایا یہ ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھیے کہ کامیابی کے لیے پہلا اصول کیا بیان کیا گیا؟ ایمان باللہ. دوسرا اصول اصبرو، صبر کرو. آپ جانتے ہیں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر ہوا. آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کو جو اذیتیں پہنچی، یہودیوں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچی ان کا تذکرہ ہوا. ان تمام اذیتوں و تکلیفوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ صبر کیجئے. ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کیجئے لیکن صبر کے ساتھ کیجئے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو صبر کا یہ جو مضمون ہے یہ پچھلے بہت سارے مضامین کو گھیرے ہوئے. تیسرا اصول کیا بیان کیا؟ وَصَابِرُوا. ایک ہے خود صبر کرنا، ایک ہے دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا. صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ کامیابی کے اصولوں میں سے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ ناکامی سے بچ گئے کہ جو صبر کی تلقین کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. سورہ بلد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا. صبر کی تلقین کرنا یہ تیسرا اصول ہے. چوتھا اصول وَرَابِطُوا. رابطو کا معنی ہے اصل میں رباط کہتے ہیں چوکیداری کرنے کو، رباط کہتے ہیں حفاظت کو، رباط کہتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کو. اصل میں یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ جو لوگ سرحدات مملکت کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، یعنی جو ملک کی سرحد پہ کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ رابطین یا ان کے عمل کو رباط کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ عمل حفاظت سرحد کا عمل ہے، اس کو رباط کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر سرحد اسلامی کی یا مملکت اسلامیہ کی سرحدات کی حفاظت کرنے والوں کے
فضائل کو بیان کیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یومن، ایک دن کا سرحد اسلامی پر حفاظت کے لیے بطور گارڈ کھڑے ہو جانا، بطور محافظ کھڑے ہو جانا ایک دن کے لیے، فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینہ نفلی روزہ رکھنے سے اور ایک مہینہ نفلی طور پر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سرحد اسلامیہ کی حفاظت کرنے والا آدمی معمولی آدمی نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے سرحد اسلامیہ کی حفاظت کرنا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے سپاہ اسلامی یعنی اسلامی جو فوج ہوتی ہے اس میں سے جو لوگ بطور محافظ رات کو پہرہ داری کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، ان کا ثواب اور اجر بہت زیادہ۔ تو اس لیے رابطو کا ایک معنی یہ ہے کہ سرحدات اسلامیہ کی حفاظت کرنے والے، سرحدات اسلامیہ کی۔ اچھا، رباط کا ایک اور معنی بھی ہے، یہ تو ظاہری معنی ہے نا، ایک ہے باطنی معنی، یعنی جیسے ظاہری دشمن سے اپنے آپ کو اور اپنی سرحد کو اور اپنے ملک کو بچانا بہت بڑی اپنا سعادت اور فضیلت کی بات ہے، بالکل اسی طرح اپنے باطن کو باطنی دشمن سے بچانا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اسی لیے باطنی دشمن یعنی شیطان اور نفس، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی رباط ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رباط ہے۔ تو ظاہری رباط اور باطنی رباط، اس کو پیدا کرنے والے لوگ بھی کامیاب ہیں۔ یہ تیسرا اصول آ گیا ہمارے سامنے۔ چوتھا، پانچواں اصول یہ ہے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کریں۔ آپ غور کیجئے تو پوری کی پوری ان اصول خمسہ کی جو ایک لڑی ہے، یہ پوری سورہ مبارکہ کے مضامین کو احاطہ کیے ہوئے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ لعلکم تفلحون، ایمان لاؤ، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، سرحدات حفاظت اسلامیہ کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرو اور تقوی اختیار کرو، یقین جانو کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ مراد کو پالو گے، کامیابی حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ علی ذالک، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دوسری بڑی سورہ مبارکہ جو زیر درس تھی وہ آج الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آنے والے صورتیں اور مقامات ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کی اس طرح استقامت کے ساتھ توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔